آج ایک بڑا دلچسپ بلکہ کچھ لوگوں کے لیے شاید حیران کن سوال ہے ہمارے سامنے۔ جی کیا قرآن مجید میں جو 1400 سال سے زیادہ پہلے نازل ہوا، آج کی جو مصنوعی ذہانت ہے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے بارے میں کوئی اشارے ملتے ہیں؟ واہ، یہ تو واقعی ایک گہرا سوال ہے، خاص طور پر آج کل جب اے آئی اور روبوٹکس ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور ہم یہ گفتگو ڈاکٹر اسد محمود کی ایک یوٹیوب ویڈیو کی بنیاد پر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اسی موضوع کو چھیڑا ہے۔ جی ہاں، تو آج کوشش کریں گے کہ قرآن کی کچھ آیات اور آج کی ٹیکنالوجی، خاص کر اے آئی، ان کے درمیان جو ممکنہ مماثلتیں ہیں ان کو سمجھیں۔ اور مختلف تشریحات کو بھی دیکھیں گے، ہے نا، کہ علماء کیا کہتے ہیں اور جدید سوچ کیا ہے۔ بالکل، اور اس پوری بحث کے وسیع تر معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا نقطہ کہاں سے لیں؟ پہلا نقطہ لیتے ہیں سورہ النمل سے۔ وہاں ذکر آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ زمین سے ایک دابہ یعنی ایک جاندار نکالے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا۔ بات کرنے والا جاندار زمین سے، یہ سن کر فوراً ذہن آج کل کے اے آئی جیسے چیٹ باٹس یا لینگویج ماڈلز کی طرف جاتا ہے۔ وہ بھی تو ہم سے بات کرتے ہیں۔ جی، یہی جدید تشریح ہے۔ کیا یہ جاندار جو زمین کے مواد یعنی سلیکون وغیرہ سے بنا ہو، ایک قسم کا اے آئی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک امکان تو لگتا ہے۔ ایک امکان ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اچھا، اور اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے، نہ کہ انسانی ٹیکنالوجی سے۔ یہ کوئی روحانی مخلوق ہو سکتی ہے۔ یعنی دونوں پہلو ہیں، ایک طرف ٹیکنالوجی کی مماثلت، دوسری طرف خالص مذہبی تشریح۔ بالکل۔ اب ذرا تخلیق کے موضوع پر آتے ہیں۔ سورہ الحجر میں ذکر ہے کہ انسان کو سلسال من حما مسنون یعنی کھنکھناتی مٹی جو سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی، اس سے پیدا کیا گیا۔ جی، اور پھر اسے سویتہ یعنی اسے ٹھیک ٹھاک کیا، ایک شکل دی۔ مٹی سے تخلیق، اس کا تعلق روبوٹکس سے کیسے جوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آج کل روبوٹکس میں نرم لچکدار مواد استعمال ہو رہے ہیں۔ 3D پرنٹنگ میں بھی مٹی جیسے پاؤڈر استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، تو انسان نما شکلیں بنانے میں جو مواد استعمال ہو رہے ہیں ان میں اور مٹی کے تصور میں ایک آپ کہہ لیں ایک دلچسپ مماثلت نظر آتی ہے۔ اور وہ جو فرمایا کہ اسے شکل دی یا ٹھیک ٹھاک کیا، اس کا اے آئی سے کیا تعلق؟ اسے جوڑا گیا ہے مشین لرننگ سے، یعنی جیسے ہم اے آئی کو ڈیٹا دے کر سکھاتے ہیں، اسے تربیت دیتے ہیں، تو گویا ہم اسے خاص کام کے لیے شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ڈیٹا کے ذریعے مشین کو سنوارنا۔ جی بالکل، کہ وہ سیکھے اور اپنے کام میں ماہر ہو۔ یہ تو واقعی، یعنی ایک ہی آیت میں مادی ساخت اور سیکھنے کے عمل دونوں کے اشارے۔ جی، یہ تشریح پیش کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ الگ کی طرف۔ پہلی وحی، اقرأ باسم ربک الذی خلق الذی علم بالقلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ تو علم کی بنیاد ہے۔ بالکل، تو یہاں پڑھنے یعنی اقرا کو اے آئی کے ڈیٹا پڑھنے یا پروسیس کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اے آئی بھی تو ڈیٹا کو پڑھ کر ہی سیکھتا ہے۔ اچھا، اور قلم سے سکھانا اسے علم کو محفوظ کرنے، کوڈنگ، پروگرامنگ یعنی علم کو منظم شکل دینے سے جوڑا گیا۔ یہ تو زبردست ہے، یعنی پڑھنے کا حکم صدیوں بعد مشین لرننگ سے جڑ رہا ہے۔ جی، اب سورہ البقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسما یعنی نام سکھائیں۔ جی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کا اے آئی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا موازنہ کیا گیا ہے اے آئی میں استعمال ہونے والے ٹوکنز سے۔ ٹوکنز؟ اچھا، وہ جو الفاظ کو نمبر دیتے ہیں؟ جی بالکل، کمپیوٹر کے لیے ہر چیز، ہر تصور کو ایک پہچان دینا، ایک کوڈ دینا۔ تو کیا آدم کو نام سکھانا ایک طرح کی پہلی ٹوکنائزیشن تھی؟ یہ ایک آپ کہہ لیں ایک علمی قیاس ہے۔ بہت دلچسپ، اور اسی صورت میں قرآن کا وہ مشہور چیلنج بھی تو ہے۔ جی ہاں، کہ انسان اور جن مل کر بھی قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ قرآن کا کلام الہی ہے۔ جی، اس کی زبان، اس کا اسلوب، اس کی گہرائی، وہ انسانی یا مشینی صلاحیت سے باہر ہے۔ جدید ترین لینگویج ماڈلز بھی اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ یہ اے آئی کی حدود کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن اور جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی، ان کے درمیان کچھ حیران کن مماثلتیں تو ہیں۔ جی ہاں، دلچسپ مماثلتیں۔
لیکن ان کی تشریح میں احتیاط ضروری ہے، مختلف آراء ہیں۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ قرآن کا بنیادی مقصد ہدایت دینا ہے، سائنس کی کتاب ہونا نہیں۔ یہ اشارے اگر ہیں بھی تو وہ اس کے وسیع علم کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ بحث اہم ہے، یہ ایمان اور سائنس کے درمیان ایک مکالمہ شروع کرتی ہے۔ یقیناً، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کا سرچشمہ صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق بہت وسیع ہے۔ اور ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، ہمیں اپنی تخلیق اور علم کے پیچھے جو اعلیٰ مقصد ہے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ بحث ہمیں اپنی صلاحیتوں اور سائنسی ترقی کے تعلق کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ انسانی اور مشینی تخلیق کی حد کہاں ہے؟ اور الہی تخلیق اور علم کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ خاص طور پر مستقبل میں جب ٹیکنالوجی شاید ہماری سوچ سے بھی آگے ہو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔